السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی زبردست دعا ہے، اگر انسان مخلص اور دل کی گہرائی کے ساتھ مانگے تو بڑی خوش نصیبی ہے اس کی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ دعا بہت زیادہ میں نے سنی ہے، یہ ڈاکٹر اسرار تقریباً اپنے درسوں میں یا گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مانگتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اس پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ حق ان کے سامنے آیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، باطل ان کے سامنے آیا، انہوں نے اس کو اپنا لیا، اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا، الٹی بات کر، اس دعا کا الٹ بالکل ہو گئے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب حق آپ کے سامنے آئے تو حق کو مانے، یہ ہے حق کی اتباع کرنی۔ اللہ آپ کو زبردستی تو نہیں کرے گا، مانو نا بھائی، آپ کے سامنے آیا تھا حق، توحید کی دعوت اٹھی، رد شرک کفر بالطاغوت کی جب دعوت آپ کے سامنے آئی، آپ کے دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حق کی اس دعوت کو اٹھایا، دعوتوں کی نشاندہی کی، تو سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار نے صرف مخالفت کرنا شروع کر دی، اور اسی وجہ سے علیحدگی اختیار کر دیا۔ حالانکہ 3-4 مہینے آئے تھے قریب تاکہ مل کے دعوت دیں، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان طاغوتوں کی نشاندہی کرتے تھے تو ڈاکٹر اسرار بتکتے تھے کہ آپ کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں بھائی، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے ان کو کیوں چھوڑیں گے، اور کیا لگتے ہیں آپ کے۔ اور پھر ڈاکٹر اسرار جو ہے پوری زندگی انہی طاغوتوں کا دفاع کرتے، ان وحدت الوجودیوں کا، وحدت الشہودیوں کا، حلولیوں کا، صوفیوں کا، شاہ ولی اللہ خاندان، اور چن چن کے جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا تھا، جن کے اوپر فتویٰ لگا قرآن و حدیث کی روشنی میں، چاہے وہ محمود الحسن ہوں یا شاہ ولی اللہ کا خاندان ہو، یا جتنے عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی جویری، مجدد الفسانی، یہ سارے رگڑے گئے، کیونکہ یہ صوفی لوگ تھے، ان کے عقائد مشرکانہ تھے، وحدت الوجود کے یہ ماننے والے، پھر نبی علیہ السلام کو زندہ درگور ماننے والے، اور ہر جگہ حاضر ناظر ماننے والے، واسطے وسیلے والے، تو یہ سارے مشرکانہ عقیدے ان کے اندر موجود تھے۔ تو ان کا رد کیا گیا جب، تو ڈاکٹر اسرار نے حق کو ماننے کی بجائے اس سے بلکہ اجتناب کیا، اور پھر جو صوفیوں کی باطل دعوت اس کے سامنے آئی تو اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ معاملہ ہے، آج ہر ایک دعا تو اس طرح مانگتا ہے، لیکن دعا سے کچھ نہیں ہوگا جب تک خلوص نہ ہو، جب تک اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ تو کتنی یہ چیزیں آتی رہی ہیں، سب کو جن کے اندر اب شرک آ گیا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کا شرک، پھر اللہ اپنی صفات جب چاہے جس کو چاہے دے دے، یہ شرک، پھر یہ کہ اللہ اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی بطور معجزہ، یہ شرک ان لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنے کی بجائے یہ اسی کے ساتھ چمٹ گئے، محمد حنیف کے ساتھ چمٹ گئے۔ پھر جو باغیوں کے گروپ نکلے تھے، ان کے اندر بھی جو خرابیاں آئیں، اگرچہ عقیدے کی خرابی نہیں تھی لیکن دوسری خرابیاں تو بہرحال موجود تھی، تو ان خرابیوں کے باوجود جو ان کے ساتھ چمٹے رہے، اور اب دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ حق ہمیں حق کر کے دکھاؤ۔ اللہ تو دکھا دیا ہے، اللہ اوپر آوازیں تھوڑی لگائے گا، یا اللہ نیچے اتر کے آپ کو کہے حضرت صاحب مان لو نا، جس طرح جانتے ہو مان لو نا، ایسے کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، مانو نا۔ اسی طرح یہ عربوں کو دیکھا گیا کہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا، لیکن خود قرآن کے پیچھے چلنے کی بجائے قرآن کا امام بننے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سے آگے، قرآن کو پس پش ڈال دیا ان عربوں نے، حالانکہ ان کی زبان کے اندر تھا۔ اب یہ گنبد کے پجاری، بادشاہت کے پجاری، یہودیوں کے پجاری، اور دعائیں یہی چل رہی ہیں کہ یا اللہ قرآن کو ہمارا امام بنا، اور پھر ان کے امام یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ایمان کو عزت عطا فرما اور مشرکین کو ذلت عطا فرما، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو خود ذلت کے گڑھوں میں جا رہے ہیں، یہ ان کو ہوش بھی نہیں ہے، یہ خود مشرک بن گئے ہیں، تو یہ ان کی دعائیں بھی ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ یہی حال ان سارے مشرکین کا، چاہے جدید جتنے بھی مشرکین ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، اور آج کے یہ حنفی یا حنیفی، سب ایک ہی کشتی کے مسافر بن گئے ہیں، اور دعائیں کہتے ہیں ہم تہجد پڑھتے ہیں، جی تہجد میں ہم مومنوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، آپ کی دعائیں رائے گاہ جائیں گی، چونکہ آپ کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے۔
جب عقیدے کے اندر خرابی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نہ نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اذانیں قبول کرتا ہے، نہ تہجد کے ذریعہ قبول کرتا ہے، نہ حج اور عمرے قبول کرتا ہے، نہ رمضان کے روزے قبول ہیں، کوئی بھی ان کا عمل قبول نہیں ہے۔ ان کے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا، ذلت اور خواری ان کا مقدر ہے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ جن مخلص مومنوں کو قائم رکھے گا ان کے لیے ان کی دعائیں گویا یہ قبول ہوئی ہیں کہ ان کے سامنے یہ حق آیا ہے اور انہوں نے اس کو قبول کیا اللہ کی توفیق سے۔ اور باطل جب باطل بن کے سامنے آیا، چاہے امیر تنظیم ہی کیوں نہیں تھا، اس کے ساتھ کتنے لوگ کاری کرت کرنے والے، وسائل ان کے پاس، بڑے بڑے بینک بیلنس ان کے پاس، مساجد ان کے پاس، لیکن باطل ان کے ساتھ، تو باطل کو اللہ تعالیٰ نے باطل کر کے دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے باطل سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے والوں کو اجر دے کے رہے گا، اور ان کمزوروں کو اللہ تعالیٰ استقامت دے گا، ثبات دے گا، جماؤ دے گا، اور ان کے ذریعے انشاءاللہ رنگ جہاں بدلے گا۔